پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے مجھے جانے نہ دینا. Dear listeners, our story today is called Don't Let Me Go. میں بہت چھوٹی تھی جب امی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں. میں نہیں جانتی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئیں. شاید کچھ ایسی بات تھی کہ کچھ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. جس گرجے میں ہم لوگ جایا کرتے تھے ان لوگوں نے میری دیکھ بھال اور پرورش کی. میں نے بس یہ سیکھ لیا تھا کہ کیسے خود ہی اپنی ماں اور اپنا باپ بن سکتی ہوں. میں نے قبول کر لیا تھا کہ میرے ماں اور باپ نہیں ہیں، لیکن میں کسی طرح سے یہ بھی جانتی تھی کہ میری ماں کہیں کسی جگہ پر میرے لیے موجود ہے. I was very young when Mom left me. I don't know why she left me. Perhaps the case was that some people wanted to kill her. The church we used to go to looked after me and brought me up. I just learned how to become my own mother and father. I accepted that I don't have mother and father, but somehow I knew that somewhere, someplace, my mother is there for me. ہم سب 30 بچے تھے جو کہ ایک بڑی سی پلیٹ میں سے کھانا کھاتے تھے. حالانکہ وہ ایک بہت بڑی پلیٹ تو تھی، لیکن اس کے اندر کا کھانا صرف ایک فرد کے لیے کافی رہا ہوگا. مجھے تقریباً 1 ہفتے تک کھانا نہیں ملا تھا اور میں صرف پانی ہی پر زندہ رہی تھی، اور وہ پانی بھی بالکل صاف نہیں تھا اور اس میں گھونگے اور کیڑے موجود تھے. میرے پاس کوئی اور متبادل صورت ہی نہ تھی. دوسرے بچے پاس سے گزرتے اور مجھ پر ہنستے کہ میں ایک بے وقوف ہوں. جب دوسرے لوگ کھیلتے تو میں اپنی کتاب پڑھتی یا پھر بیٹھ کر ان سب کو دیکھتی رہتی. ایک روز مجھے اس یتیم خانے میں سے نکال کر ایک بہت بڑی تاریک لاری میں ڈالا گیا جس میں پہلے ہی سے 200 افراد سوار تھے، اور لاری نے تیز چلنا شروع کر دیا. We were 30 children and used to eat from a large size plate. Although the plate was big, but the food inside it was only enough for one person. At one point, I didn't have food for 1 week. During that time, I lived on water only. The water was not clean at all. It had snails and other things in it. I had no choice but to drink. Other children would pass by and laugh at me that I was a stupid fool. When others played, I would read my book or just look at them. One day, I was taken out from that orphanage and I got put in a massive, dark lorry where there were 200 people already, and the lorry started to move fast. چونکہ میں سب سے چھوٹی تھی، لہٰذا میں لاری کے بالکل اس آخری سرے پر تھی جو کہ لاری کے دروازے کے پاس تھا. میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. وہ عورت ایک پرانی پتلون اور ایک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی. وہ ٹرک کے پیچھے دوڑ رہی تھی.
میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میں نے یہ چہرہ پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے. یہ میری ماں تھی. میں نے رونا شروع کر دیا. مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی قوت آ گئی تھی کہ میں نے لاری میں سے چھلانگ لگا دی اور ماں کے پاس ہی آ کر گری. ہم دونوں ایک دوسرے کو زور سے پکڑے ہوئے چیخ رہے تھے. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب ایسا حقیقی تھا. Because I was the youngest, so I was put right at the end of the lorry near the door. I saw a woman running. She had no shoes on and wearing a loose old jeans and a t-shirt. She was running behind the lorry. When I saw her, I realized that I have seen this face before. That was my mother. I started to cry. I don't know where I got the strength to jump from the lorry, and I landed near my mother. Both of us were holding on to each other and screaming. I could not believe my eyes that all this was so real. اس دن کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آئی. میری ماں برٹش ایمبیسی گئی. وہاں پر موجود عملے نے ہمیں ویزا دے دیا اور یوں ہم انگلستان جانے کے لیے جہاز پر سوار ہو گئے. اسکول کا پہلا دن بڑا مشکل تھا. میں منہ میں بڑبڑاتی رہی کیونکہ مجھے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. ایسا ہوتا رہا اور مجھے خوف اور تردد کے دورے پڑنے لگے تھے. ایسا وقت بھی آتا تھا کہ میں کلاس میں بیٹھی تو رہتی لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کچھ ایسی چیز میرے ذہن کو جکڑ لیتی کہ کیا ہوگا اگر میں گھر گئی اور میری امی وہاں نہ ہوئی تو. اسی لمحے ایسا ہوتا کہ میرے دل کی دھڑکن اور میری سانس کی رفتار تیز ہو جاتی اور میں بے ہوش ہو جاتی. Right after that day, my life was turned around. My mother went to British Embassy and the staff there gave us visa and we boarded the plane to get to England. The first day at school was really tough. I mumbled a lot as I was afraid to speak to people. It kept happening and I was having panic attacks. There comes a time I was in the classroom and was not able to understand what was going around me. There was this click in the back of my mind. What if I go home and don't find my mother there? Right that moment my heart would pump very fast and I pass out. اسکول میں انہوں نے ایک خاص گروپ بنایا ہوا تھا جس میں اگر میں غصہ، اداسی یا تردد محسوس کرتی تو وہاں چلی جاتی. وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود رہتا تھا جس کے ساتھ میں بات کر سکتی تھی اور یہ بتا سکتی تھی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں اور وہ ہر طرح سے میری مدد کرتے تھے. اب میں میل جول کے طور طریقوں سے واقف ہو رہی ہوں. میں ایک جنگ جیت کر بچ پائی ہوں. آپ جتنی بھی تکلیف سے گزریں آپ کو ہمیشہ
یوں قبول کیا جائے گا کہ آپ اصل میں کون ہیں، اور ایک روز آپ ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کر رہیں گے اور ہر تاریک سرنگ کے آخری سرے پر آپ کے لیے دھنک موجود ہوگی۔ In my school, they have created a special group. Whenever I'm feeling angry, sad, or anxious, then I go there. Someone is always there to whom I could talk, and I can tell what is going on. And they would try to fix it as much as possible. I am improving with my social skills. I am a fighter and a survivor. No matter how much you go through, and no matter how much you suffer, you will always be accepted for who you are. One day, you are going to be like a shining star. At the end of every dark tunnel, there is always a rainbow. پیارے سامعین، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ Dear listeners, the story ends here and we have to say goodbye to you. Bye for now.